ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا ایک خواب تھا، ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، مگر کچھ مجبوریوں میں میری شادی حیات سے کر دی گئی۔ مجھے حیات اچھا نہیں لگتا تھا، ان کا کام بھی اتنا اچھا نہیں تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ، یا تو حیات کو اپنے پاس بلا لے یا پھر اس سے میری جان چھڑا دے۔ وہ ایک جاہل شخص ہے، اسے بولنے کا بھی نہیں پتا۔ حالانکہ ہر بات پر میں ہی حیات کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی اور اس پر غصہ کرتی۔ وہ کبھی مجھے پیار سے سمجھاتا اور کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس مجھے حیات سے طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہ کرو، حیات بہت اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا تمہیں گالی دی؟ مگر نہیں، میں تو بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے حیات کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے کہ حیات بیٹا، تم ہماری بیٹی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ حیات خاموش تھا۔ انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، اسی شرط پر جاؤں گی اس کے پاس۔ حیات خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چچا بولے، ہاں حیات، دے سکتے ہو خرچہ 30,000؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس کی، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں ہر ماہ شہزادی کو الگ سے 30,000 دوں گا۔ میں نے دل میں اسے گالی دی کہ دیکھنا، تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ میں حیات کے ساتھ چلی آئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ حیات سے جب بھی میں نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو تو کہتا کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ خیر حیات مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ حیات مجھے طلاق دے دے۔ حیات مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، تم پریشان نہ ہو، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی، کبھی زیادہ نمک تیز کر دیتی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی سے سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا۔ ایک دن اپنی دوست کے ساتھ میں کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا میں بے جان ہو گئی۔ وہ حیات جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جسے جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جسے کبھی پیار سے کھانا تک نہیں دیا تھا، جس کا حال نہیں پوچھا تھا، وہ سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی۔ میں مر کیوں نہیں گئی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کرتا رہا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ اسے شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا، 7 روٹی کھا رہا تھا اور سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا حیات میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی اور تھکن تھی حیات میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں سننا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس آ گئی۔ میں اس دن بہت زیادہ روئی تھی۔ حیات کو پلاؤ پسند تھا، میں نے وہی بنایا۔ جب وہ گھر آیا تو میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی،
وہ خود ہی گرم کر کے کھاتا تھا۔ اس نے مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا تو پلاؤ دیکھ کر بولا، آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ میں نے پلیٹ میں کھانا ڈال کر اسے دیا، وہ میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میں حیات کو دیکھے جا رہی تھی، وہ کتنا درد سہتا رہا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں کتنی اذیت دیتی تو اس نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا۔ آج مجھے اس سے بہت پیار آ رہا تھا۔ جب اس نے کھانا کھایا پھر جیب سے پیسے نکالے اور بولا، یہ لو 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، اس کے پاؤں چوم لیے۔ حیات، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ پیسے نہیں چاہیے۔ حیات حیران تھا کہ مجھے کیا ہوا۔ بولا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، تم بہت بھولی ہو پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی خدا جانے۔ میں تو تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، حیات، نہ ہی مجھے آئی فون چاہیے نہ کوئی بڑی گاڑی۔ اب مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، میری دنیا حیات بن چکا تھا۔ ہم عورتیں بھی کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے حیات کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہے اس پر خوش رہو، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ہوتا جو حق حلال کی کمائی میں عزت اور پیار محبت سے رہنے میں، 2 وقت کی روٹی کھانے میں ہوتا ہے۔ حیات کا کھانا بنانے میں آج مجھے جو سکون آتا ہے وہ کسی بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ کے کھانے میں بھی نہیں۔ ہم سفر کی بے بسی سمجھو، کبھی دیکھو تو اس سے کبھی جھگڑا نہیں کرو گے۔ حیات اب میری حیات ہے اور میں اس کی شہزادی۔ میں اپنی یہ کہانی سنا کر آپ خواتین سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی قدر کریں، اسے محبت دیں اور خود کو بھی بدلیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔